الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بعد حمد و ثنا اور درود پاک پڑھنے والے سے ارشاد فرمایا ادعو تجب وسل تعطہ، فرمایا کہ تو دعا مانگ قبول کی جائے گی اور سوال کر عطا کیا جائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مزید چینل کے ناظرین، پروگرام ہے نیک خواتین، نیک خواتین کا، صحابیات کا، صالحات کا، اللہ کی نیک بندیوں کا، عبادت کرنے والی، ریاضت کرنے والی، روزے رکھنے والی، نمازیں پڑھنے والی نیک خواتین، اللہ کی فرما بردار بندیاں، ان کا ذکر خیر کرنے سننے کی سعادت ہم حاصل کر رہے ہیں۔ اور بالخصوص ابھی جو ہمارا سلسلہ چل رہا ہے اس میں امہات المومنین کا ذکر خیر ہو رہا ہے۔ یاد رہے نکاح کرنا یہ سنت انبیاء ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام کے علاوہ سارے ہی نبیوں نے نکاح فرمایا، اور جب قیامت سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں دوبارہ تشریف لائیں گے تو پھر نکاح فرمائیں گے۔ تو نکاح کرنا یہ نبیوں کا طریقہ ہے، نبیوں کی سنت ہے۔ اللہ کریم ہمیں اس کے علوم سیکھنے کی، اس سے متعلقہ جو معلومات ہے، دینی معلومات، وہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت رملہ جن کا اصل نام رملہ ہے رضی اللہ عنہا، ان کا ذکر خیر ہم نے سنا، اور کچھ ان کے خواب کے تعلق سے بھی پچھلے پروگرام میں معلومات دی گئی۔ اب مزید انشاءاللہ الکریم آج کے پروگرام میں ہم سنیں گے کہ نبی کریم علیہ السلام کے نکاح میں یہ کس طرح آئی، اس کا واقعہ کیا ہوا، اور مزید ان کی سیرت کے کچھ پہلو بیان ہوں گے، سیگمنٹس بھی ہوں گے۔ آخر تک شامل رہیں، انشاءاللہ بہت علم دین حاصل ہوگا۔ اسی لیے جہاں ہماری بات پوری ہوئی تھی، حضرت رملہ نے خواب دیکھا اور کسی نے ام المومنین آپ کو کہا، تو خواب کی تعبیر کا پھر ظہور کیسے ہوا؟ ماشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے پیارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شاہ حبشہ اصحمہ رضی اللہ تعالی عنہ، جنہیں نجاشی بادشاہ کہا جاتا ہے رضی اللہ عنہ، ان کی طرف 2 لیٹر روانہ کیے تھے، 2 خط۔ ایک کے اندر مکتوب بھی کہتے ہیں، لیٹر بھی کہتے ہیں، خط بھی کہتے ہیں۔ ایک کے اندر انہیں اسلام کی دعوت دی تھی، اور دوسرے کے اندر یہ پیغام تھا کہ میرا نکاح ام حبیبہ سے آپ کر دیں رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو جیسے خط ان کے پاس پہنچا، ان کا انداز بڑا عشق بھرا، انہوں نے بڑے ادب و احترام کے ساتھ خط کو آنکھوں میں رکھا۔ سبحان اللہ۔ ایک بدبخت وہ تھا پرویز خسرو کہ جس نے خط کو آقا علیہ السلام کے لیٹر کو پھاڑ دیا تھا۔ تو اس کے نتیجہ کیا نکلا کہ اس کے بیٹے نے اس کا پیٹ پھاڑ دیا، اور وہ غارت ہو گیا، خط مٹ گیا۔ وہ اعلیٰ حضرت فرماتے نا، وہی دھوم ان کی ہے ماشاءاللہ، مٹ گئے آپ مٹانے والے۔ جنہوں نے ادب کیا نا رسول پاک کا، اللہ نے ان کو عزت عطا فرمائی، اور جنہوں نے بکواسیں کی، غستاخیاں کی، یا کسی طرح سے بھی توہین کی، دنیا آخرت میں برباد ہو گئے، غارت ہو گئے۔ ادب کی بدولت ایمان کی دولت ملی، جی ایسے کئی واقعات۔ جی دیکھیں، وہ جو 70,000 جادوگر تھے موسیٰ علیہ السلام کے مقابل آتے ہیں، تو وہ کیا کہتے ہیں کہ پہلے آپ کیا کرنا ہے، چلیں جی پہلے آپ کریں جو کرنا ہے۔ آپ نے فرمایا تم پہلے، تو انہوں نے جو یہ کہا نا پہلے آپ، ایک ادب تھا۔ تو اس بنا پر مفسرین نے لکھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے 70,000 جادوگروں کو ایمان کی دولت عطا فرما دی۔ ادب کتنی اعلیٰ چیز ہے۔ تو خیر انہوں نے بہت ادب کیا، میرے نبی کے خط کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی آنکھوں پر رکھا، اور اتنی انکساری کی کہ بادشاہی تخت سے اتر کر نیچے بیٹھ گئے کہ اللہ کے نبی کا خط آیا ہے، اور اسی وقت قبول اسلام کا اعلان کیا۔ اب دوسرے خط کے اندر کیا تھا کہ تم میرا نکاح
ام حبیبہ کے ساتھ کر دو رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہاں میں ایک بات اور عرض کروں شان نبی اور شان انبیاء کی، کہ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کوئی فعل کوئی عمل اپنی مرضی سے نہیں ہوتا، جو رب کا حکم ہوتا ہے وہی کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو اب حضرت سیدہ ام حبیبہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں نجاشی بادشاہ اپنی کنیز کو بھیجتا ہے، اس کا نام تھا ابرہہ۔ اب وہ آ کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا پیغام جب سناتی ہیں، پیغام نکاح، تو یہ اتنی خوش ہوتی ہیں، فوراً دعا دیتی ہیں اللہ پاک تمہیں بھی خوشخبری نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ۔ اچھا، پھر اتنا خوش ہوتی ہیں کہ اپنے کنگن اور زیورات اتار کر وہ اس کنیز کو عطا فرما دیتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اور یہاں دیکھیں کہ ایک بات ناظرین سے عرض کروں گا، اللہ نے خوشی دی نا، اس موقع پر شکرانے کے طور پر نوافل پڑھیں، تلاوت کریں، ذکر اذکار کریں، نعت خوانی کریں، قرآن خوانی کریں، درود خوانی کریں، ناچے نچائیں نہیں، غیر شرعی کام نہ کریں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ خوشیوں کو دوام ملے، دوام مینز وہ خوشیاں آپ کے پاس رہیں، تو پھر وہ شکر گزاری والے انداز اپنائیں۔ اللہ نے خوشی دی ہے، اللہ نے اپنا گھر دے دیا، تو اب صدقہ و خیرات کریں، مسلمانوں کو کھانا کھلائیں۔ یعنی بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ اچھے بھلے وہ جس کو کہتے ہیں ظاہراً شریف آدمی، دیندار، اور وہ تو خوشی پر جیسے کہا جاتا ہے کہ سب چلتا ہے اور استغفر اللہ، خیر ہے، اللہ رسول کا حکم چلنا چاہیے مسلمان زندگی میں ایک ہی بار تو یہ موقع آیا ہے، اچھا، تو اب وہ گناہ کی طرف چلے جاتے ہیں۔ اللہ کی پناہ۔ تو خوشی کا موقع آئے صدقہ و خیرات کریں، غریبوں کو نوازیں، کھانا کھلائیں، اور کچھ مدرسے میں دینی طلباء ہیں ان کو کھلائیں پلائیں، امام صاحب کی خدمت کر دیں، اور خدمت میں مسلح نہ بھیجیں، بھائی ان کے پاس موجود ہے مسلح، پہلے تھبی لگی ہوئی اتنی ساری، ان کو پیسے دینا، بھائی کو 1000 2000 روپے 5000 روپے اللہ نے تو توفیق دی، ان کی خدمت کر دیں۔ اچھا، اللہ نے اولاد دی ہے 3 سال کے بعد 5 سال کے بعد نہیں، شادی کے فوراً بعد سال کے بعد آ گئی، تو خوشی کا موقع تو ہے نا۔ امام صاحب کو خوشی کے اندر بھی اذان دے رہے ہیں، گرتی کے لیے تہنیک کے لیے لے گئے، تو ان کو کوئی 2-4 ہزار روپے تحفے میں دے دیں یار، یہ صدقہ خیرات یہ بھی تو ہے نا۔ یہاں پہ بھی خوشی کی خبر سن کے وہ باندی تھی، تو ظاہر بات ہے وہ باندی غریب کیٹیگری میں آ جاتا ہے، تو ان کی انہوں نے مدد کی۔ سبحان اللہ۔ تو 400 دینار یعنی 400 گولڈ کوئنز کے عوض، یعنی اس حق مہر کے ساتھ ان کا نکاح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا، اور یہ سب سے بڑا حق مہر تھا، یہ ان کو یہ خصوصیت حاصل، خصوصیت حاصل۔ سبحان اللہ۔ اور جب نکاح ہو گیا، لوگ اٹھنے کا ارادہ کر رہے تھے، یہ نجاشی بادشاہ یہ عاشق رسول تھے رضی اللہ تعالیٰ، یہ تابعی ہیں، کیونکہ صحابی رسول کے ذریعے انہوں نے اسلام قبول کیا، حضور کی بارگاہ میں ان کی حاضری نہیں ہوئی۔ اچھا، انہوں نے کہا کہ بیٹھ جائیں، ابھی نہ اٹھیں، کہ انبیاء کی سنت ہے کہ شادی کے موقع پر کھانے کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو انہوں نے کھانا کھلایا سب کو، اور پھر لوگ کھانا کھا کر رخصت ہوئے۔ یہ بھی ایک سنت مبارکہ ہے، جیسے شادی میں رائج ہے کھانا کھلایا جاتا ہے، تو اس میں بھی یہ نیت کریں کہ ہم نبیوں کے طریقے پہ عمل کریں، تو اس میں بھی ہمیں ثواب اس میں ملے۔ ایک ولیمے والی صورت تو ایک وہ خاص وہ ایک سنت کی ہے، جی۔ اور ویسے جو 2-2 3-3 دعوتیں، تو وہ تو لگتا ہے کہ غریبوں پر لوڈ پڑ جاتا ہے بیچاروں پر۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ کا اس طرح نکاح کا معاملہ ہوا، اور پھر مہر کا بھی آپ نے فرمایا، تو اس میں بھی مزید وہ ملتا ہے کہ آپ نے پھر باندی کی طرف اس کو صدقہ کرنے کی کچھ وہ سلسلہ جی، کیا۔ اس میں سے آپ نے نا وہ 50 مسکال سونا مزید اسے آپ نے فرمایا کہ میں نے تجھے جو پہلے دیا تھا کچھ بھی نہیں دیا تھا، بہت معمولی دیا تھا، تو یہ اور میری طرف سے لے۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ کی راہ میں دینے والی جو اللہ کی نیک بندیاں ہیں، وہ اپنے عمل کو چھوٹا سمجھتی ہیں، قلیل سمجھتی ہیں۔ ہم جیسے تھوڑا کام کرتے ہیں اور بڑا نام چاہتے ہیں، اللہ کی پناہ۔ تو خیر، وہ جو کنیز تھیں ابرہہ نامی، انہوں نے کہا کہ مجھے بادشاہ نے منع کیا کہ تم سے کچھ بھی نہ لوں، وہ پچھلی چیزیں بھی واپس کر دیں، سونا جو تھا وہ بھی قبول نہیں کیا، بلکہ انہوں نے کہا کہ بادشاہ نے اپنی ساری کنیزوں کو اور اپنے ازواج کو کہا ہے
کہ آپ کو تحفہ بھجوائیں. تو انہیں طرح طرح کی خوشبوئیں جو تھیں وہ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بارگاہ میں حاضر کی. انہوں نے بھی قبول اسلام کا شرف حاصل کیا، حضرت ابراہہ رضی اللہ تعالی عنہ نے، اور قبول اسلام کا شرف حاصل کر کے کہا کہ ایک میری حاجت ہے، آقا کی بارگاہ میں میرا سلام کہہ دینا. جب آپ یہاں سے رخصت ہوں گی، آقا کی بارگاہ میں پہنچیں گی، میرا سلام عرض کر. یہ عاشقوں کا طریقہ شروع سے چلا آ رہا ہے، سلام، میرا سلام کہنا، میرا سلام. اچھا، پھر تاکیدن کہا جو حاجت ہے آپ اسے بھولیے گا نہیں، تاکیدن کہا. تو یہ ایک آج کل بھی جیسے زائرین مدینہ جاتے ہیں تو سلام بھیجا جاتا ہے، اس طرح عام جو گھروں میں بھی ایک رائج ہے کہ جیسے بچہ جا رہا ہے تو جا کے خالہ کو سلام کہنا، تو مرد عورت کو سلام بھیج دیتا ہے، یا جیسے محرم ہوتے ہیں، یا عورت مرد کو، مرد کو، عورت کو، تو کس طرح سلام بھیجیں، اور جواب کا بھی کچھ طریقہ ارشاد فرما دیں. وہ جا کے پھر وہ کہتے ہیں سلام کہا تو کہتے ہیں وعلیکم السلام، خود ہی جواب دے. بلکہ وہ جس کو سلام کا کہا نا کہ آپ دے لینا، وہی جواب وہ بھی میں آپ کو کہوں کہ والد صاحب کو سلام کہنا ہے تو وعلیکم السلام. اور بھائی آپ کو یہ کہہ رہے کہ جا کے والد صاحب کو میرا سلام پہنچائیے گا. اچھا، جب حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ سلام پہنچا دیجیے گا میرا والد صاحب کو. تو ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بارگاہ رسالت میں ابراہہ کا حسن سلوک عرض کیا کہ انہوں نے بہت مجھ سے اچھا بیہیو کیا. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام خوش ہوئے. اچھا، سلام پیش کیا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا جواب دیا؟ امت کی تربیت اس میں فرمایا وعلیہ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحان اللہ. اگر کوئی مرد کسی مرد کا سلام پہنچائے تو پھر اس کو کہیں گے علیکہ وعلیہ السلام. اور کسی عورت کا سلام بھی کوئی کہے کہ پھپھو نے آپ کو سلام کہا تھا، خالہ آپ کو سلام کہنی تھی، دادی آپ کو سلام کہہ رہی تھی، باجی نے آپ کو سلام کہا، تو علیکی وعلیہ السلام اس طرح جواب دینا ہوتا ہے. خاتون نے ہی سلام پہنچایا تو اب پھر وہ علیکی وعلیہ السلام ہو جائے گا. اب یہ مدنی قافلوں میں جب سفر کریں گے تو سیکھیں گے. اسلامی بہنوں کے جو باپردہ اجتماعات پاکستان میں مور دین 10,000 ہوتے ہیں، ان میں شرکت کریں، اپنے محلے میں قریب میں معلوم کریں، آپ کو پتہ چل جائے گا. تو یہ چیزیں اس کے اندر سکھائی جاتی ہیں. ناظرین، آج حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کی ہم نے نکاح کے تعلق سے سنا، کس طرح پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پیغام بھیجا، کس طرح نکاح کا معاملہ ہوا، حق مہر کا معاملہ ہوا، اور پھر ان کی سخاوت اور ان کا خرچ کرنا، خوشی کے موقع پر اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، اس کے متعلق سنا. بہت ہی پیارے مدنی پھول سنے، اور عاشقہ رسول حضرت ابراہہ کے متعلق سنا، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں سلام بھیجنا، سلام کے تعلق سے بھی مدنی پھول بیان ہوئے ہیں. انشاءاللہ مزید بھی ہم آپ کی سیرت کے متعلق اگلے پروگرامز میں سنیں گے، لیکن اب ہمارا وقت ہو رہا ہے اگلے سیگمنٹ کا. آئیے بڑھتے ہیں نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف، جس کا نام ہے ننھی مبلغہ. یہ نیک خواتین، یہ نیک خواتین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آج کا میرا ٹاپک ہے اچھے کام. اللہ پاک کے آخری نبی مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دین خیر خواہی کا نام ہے. پیاری بچیوں، ہمارا پیارا دین ہمیں اچھے کام کرنے کا حکم دیتا ہے اور برے کاموں سے منع کرتا ہے. لوگوں کے ساتھ ہمدردی کرنا، بھلائی چاہنا، لوگوں کے لیے اچھے کام کرنا، بڑوں کا احترام کرنا ہمارے اسلام کا درس ہے. سمجھدار بچیاں اپنے بہن بھائیوں، سہیلیوں اور اپنے ساتھ رہنے والوں سے خیر خواہی کر سکتی ہیں. مثلاً نابینا، معذور یا کسی بڑھیا کا ہاتھ پکڑ کر سڑک پار کروا دینا، راستے سے تکلیف دہ چیز، کنکر، کانٹا یا کیلے کا چھلکا وغیرہ ہٹا دینا. اسی طرح کسی بچی کو سبق یاد نہ ہو تو اس کی مدد کر دینا خیر خواہی ہے. اچھی بچیوں، اگر کسی کو ہماری مدد کی ضرورت ہو تو اپنی طاقت کے مطابق اس کی مدد کرنی چاہیے. حضرت سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اللہ پاک کی خاطر مخلوق کی خیر خواہی کو خود پر لازم کر لو، کیونکہ اللہ پاک سے ملاقات کے وقت تمہارے پاس اس سے افضل عمل
ہرگز نہ ہوگا۔ اللہ پاک ہمیں لوگوں کے ساتھ بھلائی کرنے اور اچھے اخلاق اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علی محمد۔ یہ نیک خواتین، یہ نیک خواتین۔ ننھی مبلغہ سے مدنی پھول سنے، ہم نے پیاری پیاری باتیں سنی۔ اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے اس پروگرام کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں ننھی منی بچیاں سوالات بھی کیا کرتی ہیں۔ آئیے سنتے ہیں کہ کون سی بچی کیا سوال کر رہی ہے۔ میرا نام فاطمہ نور ہے۔ میرا نگران پاک کابینہ کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ خواتین علم دین کہاں سے اور کیسے حاصل کریں اور شرعی مسائل کہاں سے اور کیسے پوچھیں؟ جزاک اللہ خیرا۔ آمین و ایاکی۔ اللہ پاک رحمت فرمائے، حسب حال علم دین حاصل کرنا فرض ہے، تو مردوں پر بھی فرض ہے، عورتوں پر بھی فرض ہے۔ اچھا، ماضی کے مقابلے میں علم دین حاصل کرنا آسان نہیں، آسان تر، آسان ترین ہو گیا، مگر جذبہ کم سے کم ہو گیا۔ تو اللہ ہمیں جذبہ عطا فرمائے۔ اور دعوت اسلامی نے اس کو آن لائن سلسلے کر کے آسان کر دیا، جامعۃ المدینہ کھول کے آسان کر دیا، گلی گلی میں بچیوں کے مدرسے قائم کر کے آسان کر دیا، ہفتہ وار اجتماع 10,000 سے زیادہ پاکستان میں شروع کر کے اور دنیا کے دیگر ممالک میں بھی شروع کر کے علم دین سیکھنا آسان کر دیا۔ اچھا، نیک خواتین، یہ علم دین سیکھنے کا ذریعہ نہیں ہے۔ دارالفتہ اہل سنت مدنی چینل پر سلسلہ آتا ہے، علم دین سیکھنے کا ذریعہ نہیں ہے۔ مدنی مذاکرہ میرے مرشد پاک کا ایوری ویک ایوری سیچرڈے کو ہوتا ہے، یہ علم دین سیکھنے کا ذریعہ نہیں ہے۔ اچھا، دارالفتہ اہل سنت کی ایپ ہے، یہ علم دین سیکھنے کا ذریعہ نہیں ہے۔ فیضان امہات المؤمنین، شان خاتون جنت، فیضان عائشہ صدیقہ، اس طرح کتنی کتابیں ہیں، یہ علم دین سیکھنے کا ذریعہ ہے۔ اچھا، اسی طرح اللہ پاک رحمت فرمائے، اپنے محرم کے ذریعے سے دارالفتہ اہل سنت میں شرعی مسائل بھی اسلامی بہنیں معلوم کر سکتی ہیں۔ ایپ کے تعلق سے میں عرض کر رہا، دارالفتہ اہل سنت کی ایپ بہت زبردست ہے۔ اچھا، اسی طرح اسلامک ای بک لائبریری، اب دیکھیں اس کے اندر مور دین 1000 بکس اور بکلیٹس ہیں اور ایڈ ہوتے رہتے ہیں، 47 لینگویجز ہیں، اور اس میں اپنے وہ پسند کی کتاب۔ اچھا، اس طرح اسلامک اسپیچز، اس میں اسلامی بھائیوں کے بیانات میں اسلامی بہنوں کے بیانات ہیں۔ اچھا، بیانات یہ اجتماع کے لیے ہیں، ویسے پڑھنے کے لیے نہیں ہیں، علم دین سیکھنے کے لیے نہیں ہیں۔ کتنے زبردست بیانات ہیں۔ اچھا، اسلامی بھائیوں والے بیان پڑھیں، اسلامی بہنیں، علم دین سیکھنے کا ذریعہ ہیں وہ بھی، اور اسلامی بہنوں کے بیانات ہیں وہ پڑھیں۔ تو یہ علم دین سیکھنے کے کتنے سارے ذرائع میں نے عرض کیے۔ اللہ ہمیں جذبہ عطا فرما دے۔ کیا بات ہے دعوت اسلامی کی کہ ہمارے لیے علم دین سیکھنا کس قدر آسان کر دیا۔ اب ضرورت ہے تو جذبے کی ضرورت ہے، حاجت ہے تو شوق کی حاجت ہے۔ اللہ کریم اپنے کرم سے ہمیں علم دین کا حریص بنائے۔ آئیے بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف، جس کا نام ہے بیٹیوں کے حقوق۔ یہ نیک خواتین، یہ نیک خواتین۔ جی سیدی۔ تحنیک، گھٹی بھی کہتے ہیں پنجابی میں، تو بچہ یا بچی دونوں کے حقوق میں سے ہیں۔ اور میرے آقا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فتاوی رضویہ شریف جلد 24 صفحہ نمبر 452 پہ لکھا ہے، چھہارا وغیرہ کوئی میٹھی چیز چبا کر بچے کے منہ میں ڈالے کہ مٹھاس سے اخلاق کی نیک فعلی لی جاتی ہے۔ کہ پہلا جو لقمہ ہے، پہلی غذا جو ہے بچہ یا بچی کے پیٹ میں، وہ میٹھی چیز پہنچے اور کسی نیک شخص کا لعاب تھوک بھی ساتھ میں جائے۔ اور بارگاہ رسالت کے اندر جب بچے بچیاں پیش کی جاتے ہیں تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام برکت کی دعا بھی دیتے تھے اور گھٹی بھی دیا کرتے تھے۔ تحنیک کا مطلب کیا ہے کہ کھجور، اور مدینے کی لے لیں تو کیا بات ہے، تو اس کو پہلے منہ میں چبا کر پھر بچے کے تالو پر چپکا دیں، یا انگلی سے اس کو جو لگائیں گے نا تو ایک نظام قدرت ہے، بچے نے چوسنا شروع کر دینا۔ اب مجھے بتائیں، یہ بچہ بھی دنیا میں آیا ہے، اس کو کس نے بتایا، کس نے سکھایا کہ تجھے یہ چوسنا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اچھا، اگر اس کے اندر یہ وصف نہ ہو تو زندہ رہ سکے گا؟
غذا نہیں لے گا زندہ کیسے رہے گا؟ تو تحنیک یہ مستحب ہے. بچہ پیدا ہو تو علماء مشائخ کوئی نیک آدمی اس کی خدمت میں لے جائیں. کھجور یا کوئی میٹھی چیز، شہد بھی دیتے ہیں، کھجور بھی وہ کرتے ہیں. تو اس کے فائدے کیا ہیں؟ ایک تو انشاءاللہ بچہ نیک بنے گا. اور بھی میں آپ کو فائدے اس کے میڈیکلی فائدے بھی بتاتا ہوں. کسی نیک بندے کی گھٹی لینے میں بچے کے نیک ہونے کی نیک فالی ہے کہ بچہ ہمارا نیک بنے گا. اچھا، گھٹی بچے کے دل کی حرکت کو جلد نارمل کر دے گی، کیونکہ میٹھا جو ہے اس کے فائدے اس کو حاصل ہوں گے. دباؤ کھچاؤ کی تکلیف دور ہوگی، لبلبے کو متاثر ہونے سے بچائے گی. بالخصوص اگر کھجور کی گھٹی دیں گے تو اس کا فائدہ یہ ہوگا، یہ جسم میں گلوکوز فوراً جذب ہو جائے گا. اچھا، ختنہ وغیرہ سے پہلے، لیبارٹری ٹیسٹ سے پہلے خون جو لیتے ہیں اس میں شہد چٹا دیں بچے کو یا کھجور وغیرہ کھلا دیں تو بچے کی تکلیف کم ہو جائے گی انشاءاللہ الکریم. ناظرین، تحنیک کے متعلق ہم نے سنا کہ گھٹی یہ بھی بچوں کے حقوق میں سے ہے. پروگرام چونکہ خاص بیٹیوں کے حقوق سے متعلق ہے تو بیٹی کو بھی تحنیک دی جائے گی. اور دیکھیے کہ یہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ مبارکہ ہے، اور آج میڈیکل بھی یہ مان رہی ہے کہ اس کے میڈیکلی یہ فوائد ہیں، یہ ہے. تو سنت میں فائدے ہی فائدے ہیں، سنت میں عظمت ہی عظمت ہے. اللہ کریم ہمیں سنتوں کا عامل بنائے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو فالو کرنے والا بنائے. آئیے اب وقت ہوا ہے سیگمنٹ کا جس کا نام ہے فیضان صحابیات، جس میں خواتین کے، اسلامی بہنوں کے دینی کاموں کے ادارے دکھائے جاتے ہیں. آئیے دیکھتے ہیں فیضان صحابیات. یہ نیک خواتین، یہ نیک خواتین، دعوت اسلامی ہے، یہ دعوت اسلامی ہے، دعوت اسلامی ہے، یہ دعوت اسلامی ہے. دور حاضر میں جہاں مردوں میں دینی کام کرنا جتنا اہم ہے، وہیں خواتین میں بھی دینی کام کرنا نہایت ضروری ہے. الحمدللہ دعوت اسلامی اسی ضرورت کے پیش نظر اسلامی بہنوں میں دینی کام کو عام کرنے کے لیے مختلف کورسز کرواتی ہے، جس میں تجوید، فقہ، اصلاح اعمال اور دیگر دینی کورسز شامل ہیں. اسی کے تحت اسلامی بہنوں کے لیے مختلف مدنی مراکز بنائے گئے ہیں، جہاں پر اسلامی بہنوں کو دینی کورسز کروائے جاتے ہیں جو کہ زندگی گزارنے میں بہت مفید ثابت ہوتے ہیں. دعوت اسلامی ہے، یہ دعوت اسلامی ہے، دعوت اسلامی ہے، یہ دعوت اسلامی ہے، دعوت اسلامی ہے، یہ دعوت اسلامی ہے، دعوت اسلامی ہے، یہ دعوت اسلامی ہے. یہ نیک خواتین، یہ نیک خواتین. اللہ کریم ہمیں نیکی کی دعوت کی خوب خوب دھومیں مچانے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول فرمائے، اور یہ دینی کام بڑھتا رہے اور ہم اس میں حصے دار بن جائیں. آئیے اب سنتے ہیں کہ ہم کون سی بچی ہم سے کہاں سے کیا سوال کر رہی ہیں. میرا نام ختیجہ بطول ہے. میرا نگران پاک کی کابینہ کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ بیٹی کو گھریلو کام کاج کب اور کون کون سے سکھائے جائیں؟ جزاک اللہ خیرا. آمین و ایاک. اللہ پاک رحمت فرمائے، ہماری اس بچی کو نصیبوں والی بنائے، درازی عمر بالخیر عطا فرمائے، حافظہ عالمہ مفتیہ دین اسلام کی خاتمہ بنائے. بچیاں کچھ سمجھدار ہوتی ہیں. اچھا، اللہ کی شان ہے، بچوں کے کھیل بچوں جیسے ہوتے ہیں، بچیوں کے کھیل بچیوں جیسے ہوتے ہیں. سبحان اللہ. تو بچیاں جو ہیں وہ ذرا سا تھوڑا کچھ وہ سنبھلتی ہیں، کچھ بولنا شروع ہوتی ہیں، تو وہ ماں جب وہ پیڑا بنا رہی ہوتی نا، آٹا گوندھ رہی ہوتی، بچیاں بھی شروع ہو جاتی ہیں اس کے اندر. تو جو ماں اس کو اپنے ساتھ رکھے گی تو یہ پھر خود ہی وہ سیکھ جائیں گے کہ وہ آٹا کیسے گوندھنا ہوتا ہے، پیڑا کیسے بنانا ہوتا ہے، روٹی کیسے بنانی ہوتی. اب اتنی موٹی روٹی بنا لی تو پھر وہ کھانے والے کیسے کھائیں گے، تو روٹی وہ بھی اچھے انداز سے. اچھا، بچیاں ہیں اور انہیں ظاہر ہے کہ پرائے گھر جانا ہے، تو ابھی سے ان کو سینا، پرونا، کاتنا، پکانا، کھلانا، صفائی ستھرائی، چیزوں کو سنبھالنا کیسے، برتن کو سنبھالنا کیسے. دیکھیں کپڑوں کے اندر کاکریج وغیرہ آ جاتے ہیں، لال بیگ آ جاتے ہیں. اچھا، وہ
चूहे कतर जाते हैं इनको। तो इससे बचने के लिए क्या क्या इकदामात करने होते हैं। तो बच्ची को अभी से बच्ची है नहीं, अभी से समझाएं, अभी से समझाएं। अच्छा वो ये तो समझ गई कि सोशल मीडिया का यूज़ कैसे करना है, तो ये नहीं समझ सकती कि चाय कैसे बनानी है, ये नहीं समझ सकती कि खाना कैसे पकाना होता है, और उसमें बैलेंस कैसे रखना होता है मसाला जात के अंदर, नमक कितना डालना है, मिर्च कितनी डालनी है, हल्दी कितनी डालनी है, ऑयल कितना डालना है, और कितनी देर इसको पकाना है, और उस पर आँच कितनी रखनी है, दूध कितनी देर में उबलेगा, अंडा कितनी देर में उबलेगा। तो ये बच्चियों को सिखाना चाहिए। तो यहाँ मैं चाहूँगा कि कुछ मज़ीद वजाहत हो जाए, ओके बच्ची की तारीफ़ जो है वो कितने साल की बच्ची को क्या सिखाएं। अब जैसे जिन्होंने सवाल किया, अब अगर ये चाय बनाने जाएं तो यानी आग और ये जैसे कैंची है या छुरी है, तो किस एज में इसका भी तो माँ ने लिहाज रखना है। देखिए रखा भी जाता है और रखना भी चाहिए। ये चाय नहीं बना सकती, मुआविना बन सकती हैं कि बेटा ज़रा फ्रिज से निकाल दे। अच्छा पूरी पतीली है तो वो उससे नहीं, कोई छोटी चीज़ है जो इनकी एज के मुताबिक हिकमत अमली को पेश नज़र रख के ही काम में वो लगाएं। अल्लाह नसीब कर दे। तो बच्चियों को अपने साथ काम में शामिल करना चाहिए। मेरी मालूमात में है कि बाजू का जब वो मंगनी होती है ना, तो अब काम सिखाना शुरू कर दे कि बेटा सीख ले, तू सीख ले। अरे पहले से इसको सिखाते ना, बाद में एकदम जो लोड पड़ता है वहां पर सास की बेचारी बातें सुनेगी, डांट सुनेगी, और फिर कांपेगी थर-थर, या शौहर को टेढ़ा मिल गया तो आजमाइश होगी बेचारी के साथ। लाफियत दे। तो बच्चियों को शुरू से घर के काम काज। अच्छा देखिए मैं अमीर अहले सुन्नत की वालदा का जिक्र करूंगा कि आप बेवा हो गई, अमीर अहले सुन्नत के वालिद साहब दुनिया से तशरीफ ले गए, तो अमीर अहले सुन्नत अभी 1.5-2 साल के थे। अब कुछ अरसे बाद बड़े भाई का भी इंतकाल हो गया, तो माँ ने क्या किया, तो माँ ने घर के अंदर चने के छिलके उतार कर, मूंगफली छील कर, इस तरह के काम करके उसके जरिए से घर का निज़ाम चलाया। तो बच्चियों को पहले से ना कुछ इस तरह के काम सीख, खुदा ना खास्ता इन फ्यूचर जाकर कोई इस तरह के प्रॉब्लम्स होते हैं, शोर फोत हो जाता है, या शराबी निकल आता है, चरसी निकल आता है, या उसके वो फ्रेंड सर्कल सही नहीं है, या बैरून मुल्क गया और गया आता ही नहीं है, अब बेचारी ज़िंदगी कैसे गुजारेगी। और बाज़ औक़ात तो ऐसा होता है, अल्लाह अकबर, एक का पता चला माँ बाप फौत हो गए, भाई कोई नहीं है, और शौहर ने तलाक दे दी, अब कहाँ जाएगी। तो इस तरह के कुछ काम वगैरह को सीख लेने चाहिए कि अल्लाह आफियत दे। अगर कोई इस तरह की आजमाइश आए तो घरेलू दस्तकारी के काम, कढ़ाई, सिलाई। अच्छा अब वो घर के अंदर कुकिंग भी होती है ना, खाना बनाकर वो भेज दिया करती हैं, इस तरह की तराकीब कर लें। अच्छा फिर दावत इस्लामी ने इस्लामी बहनों को तहफ़्फ़ुज़ इस अंदाज से फराम किया, रोज़गार और तहफ़्फ़ुज़ दोनों इज़्ज़त के साथ, ऑनर के साथ, कि अगर तदरीस सीख ले, बच्ची को हाफिज़ा बनाएं, आलिमा बनाएं, दरस निज़ामी कराएं, और फिर इसके अंदर ऐसी अहलियत हो तो ये टीचर बन जाएगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो इस तरह की चीज़ें बचपन से ही बच्चों के जहन में, बच्चियों के जहन में डालना चाहिए, और काम में उसको साथ इतना लाड प्यार के वो बेचारी कुछ भी ना सीख सके, उसको कपड़े धोने नहीं आते, धो तो लिए कपड़े, दाग धब्बे वही मौजूद हैं, तो क्या धोया, बर्तन धो लिए लेकिन उसके अंदर धब्बे निशानात अभी मौजूद हैं। चाय तो बन गई मगर उसके अंदर मीठा इतना था कि एक हफ्ते में इतना मीठा नहीं खाया था। तो इस तरह तो और वो चीजें जो आजमाइशें होंगी और वहाँ घर में मसाइल हो सकते हैं। बाज़ औक़ात तो पैबंद लगाने से भी मतलब वो होती आ रही, पैबंद कैसे लगाना है, तो अब वहाँ पे तो शर्मिंदगी और आजमाइशी माहौल बनेगा। तो ये माशाल्लाह आपने फरमाया कि साथों साथ जैसी जैसी उम्र आती जा रही है तो काम में बच्चों को लगाते रहें। अब देखें कि औरत अगर ये फ़ख्र करे कि मुझे तो अंडा भी नहीं उबालना आता, मुझे तो चावल भी नहीं उबालने आते, ये इसका फ़ख्र है या कुछ और है, या फ़ख्र है? सही, ये फ़ख्र थोड़ी है ये कोई। तो वही तो ये इस औरत को एक अच्छी बीवी, अच्छी माँ, अच्छी सास, अच्छी नानी, अच्छी दादी, अच्छी खाला, अच्छी फूफी बनना है ना, एक आबिदा बनना है, जाहिदा बनना है,
تو تربیت اس کے مطابق کی جائے. تو یہ آپ غریب گھرانوں کے لیے آپ نے یہ مدنی پھول دے دی ہے. بالخصوص دیکھیں تو جو امیر گھرانے سب کے لیے ہیں تو میڈ ہے، کام والی ہے، وہ کر لے گی، تو وہ یوں ذہن بنے گا ہمیں کیا ضرورت ہے. دیکھیں وہ بھی سیکھیں. ساری زندگی میڈ ملے گی ضروری تو نہیں ہے. حالات کیسے بدلتے آپ نے دیکھے نہیں ہیں، اتار چڑھاؤ نہیں دیکھا. یعنی کہ ایک کیا اس کو کہتے ہیں، یہ شاپنگ مال، ماڈرن لفظ ہے نا شاپنگ مال. ایک شاپنگ مال والے کو میں نے کیلے ریڑھی پر بیچتے ہوئے دیکھا میں نے کچھ عرصے کے بعد. تو کچھ پتہ نہیں ہے حالات کیسے پلٹا کھاتے ہیں. تو اپنا کام کاج کرنے کی. اچھا پھر امیر اہل سنت تربیت فرماتے ہیں کہ جو سیٹھیانی کام نہیں کرتی نا، پھر ہارٹ اٹیک انہی کو ہوتے ہیں، پھر انہی کے آپریشن ہوتے ہیں. اور جو نوکرانی کام کرتی رہتی وہ سیٹ رہتی، فٹ رہتی. تو اس طرح ہماری بچیاں کام کریں، ان کی صحت بھی اچھی رہے گی. اللہ کریم ہمیں مدنی پھولوں کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، عمل کی سعادت نصیب فرمائے. بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے خواتین اور قرآن. یہ نیک خواتین، یہ نیک خواتین. قرآن پاک میں خواتین کا جا بجا ذکر ہے، مختلف احکامات بیان ہوئے. آج کیا بیان ہوگا؟ دیکھیں پچھلے پروگرام میں عرض کیا گیا تھا کہ اسلامی بہنوں کو، عورتوں کو بھی نیکی کی دعوت دینی ہے. تو اب میں سورہ توبہ کی آیت جس کے اندر مردوں کو بھی حکم دیا گیا، عورتوں کو بھی حکم دیا گیا. اور مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں ایک دوسرے کے رفیق ہیں، بھلائی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے منع کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اور اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانتے ہیں. یہ وہ ہیں جن پر عن قریب اللہ رحم فرمائے گا. بے شک اللہ غالب حکمت والا ہے. علامہ ابن نحاس دمشقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں کہتا ہوں اللہ پاک کا والمؤمنات فرمانا اس بات کی دلیل ہے کہ بحالت استطاعت، کہ جب نیکی کی دعوت دینے کی استطاعت ہے، قدرت ہے، عورتوں پر مردوں کی طرح نیکی کی دعوت اور برائی سے منع کرنا واجب ہے. لیکن جب یہ ظن غالب ہے، اسلامی بہنوں کے لحاظ سے کہہ رہا ہوں کہ اسلامی بہنیں سمجھائیں گی باپ کو، ماں کو، بہن کو، بیٹی کو، ٹیچر کو، اپنی سہیلی کو، تو وہ برائی سے بچ جائے گی، نیکی کی دعوت قبول کرے گی. تو اب نیکی کی دعوت دینا واجب ہو جائے گا. جیسے مردوں کے لیے حکم، یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ذمہ داری تو مردوں پہ ہی ہے. ہاں جی، ایسا نہیں، ایسا نہیں ہے. اچھا، اور نیکی کی دعوت صرف مردوں کے لیے ایسا نہیں ہے. والعصر ان الانسان لفی خسر، زمانہ محبوب کی قسم، انسان خسارے میں. انسان میں مرد اور عورت دونوں آ گئے، ٹھیک ہے. الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، مگر جو ایمان لائے وہ خسارے میں نہیں ہے. جو اچھے عمل بھی کرتے ہیں ایمان کے ساتھ وہ خسارے میں نہیں ہے. ایک دوسرے کو حق کی تاکید کرتے ہیں وہ خسارے میں نہیں ہے. جو ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کرتے ہیں وہ خسارے میں نہیں. یہ چار صفات مردوں میں بھی ہونی چاہیے، عورتوں میں بھی ہونی چاہیے، ورنہ خسارہ پانے والوں میں، ہلاک ہونے والوں میں ہو جائیں گے. جو ایمان والا نہیں وہ ہلاک ہوگا. ایمان کے بعد پھر اچھے اعمال ہیں، پھر حق اور صبر کی تاکید. یہ چیزیں کرنی ہیں تو مردوں کو بھی کرنی ہے، عورتوں کو بھی کرنی ہے. سبحان اللہ. تو مردوں کی طرح عورتوں نے بھی نیکی کی دعوت کا سلسلہ جاری رکھنا ہے. اللہ کریم ہمیں نیکی کی دعوت کا جذبہ نصیب فرمائے. بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے بچوں کی صحت. یہ نیک خواتین، یہ نیک خواتین. مدنی چینل کے ناظرین، میں ہوں ڈاکٹر اسامہ امجد، چائلڈ اسپیشلسٹ. ناظرین، آج ہم بچوں کی صحت کے حوالے سے بہت ہی اہم موضوع لے کر آئے ہیں، اور وہ ہے ہیٹ سٹروک. موسم گرم ہوتا جا رہا ہے، ہیٹ ویو آ رہی ہے جو کہ بچوں کو خصوصاً بہت زیادہ متاثر کر سکتی ہے. ناظرین، ہیٹ سٹروک کیا ہے، اس کی علامات کیا ہیں، اس سے بچے کو کیا کیا نقصان ہو سکتا ہے،
اس کا علاج کس طرح سے کیا جاتا ہے اور اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے، یہ سب کچھ آج ہم آپ کو بتائیں گے۔ ناظرین، سب سے پہلے آپ اس چیز کو سمجھیے کہ جب موسم گرم ہوتا ہے تو ہمارا جسم اس کو کس طرح سے رسپونڈ کرتا ہے۔ گرمی میں پسینہ آتا ہے جو کہ جسم سے زیادہ جو حرارت ہے اس کو لے کر بخارات کی صورت میں اڑ جاتا ہے اور جسم کو ٹھنڈک دیتا ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ پسینے کی وجہ سے جسم میں پانی اور نمکیات کی کمی ہوتی جاتی ہے، جس کی وجہ سے ہمیں پیاس لگتی ہے اور ہم پانی پیتے ہیں، اور ساتھ ساتھ پانی اور نمکیات کی کمی کو پورا کرتے رہتے ہیں۔ لیکن اگر ہم پانی نہ پئیں تو پانی کی کمی کی وجہ سے ایک وقت ایسا آتا ہے کہ ہیٹ سٹروک ہو جاتا ہے۔ پہلے سر میں درد شروع ہوتا ہے، طبیعت خراب ہونا شروع ہوتی ہے، الٹی آنا شروع ہو جاتی ہے، بچہ نڈھال ہو جاتا ہے، سست پڑ جاتا ہے، وہ پہلے اگر کھیل رہا تھا تو وہ کھیلنا چھوڑ دیتا ہے، لیٹ جاتا ہے۔ اور اگر ہیٹ سٹروک ہو جائے گا تو اس صورتحال کے اندر بچے کی دل کی دھڑکن بہت تیز ہو جائے گی، اس کی سانس کی رفتار بہت تیز ہو جائے گی، بچہ بے ہوش ہو جائے گا اور اس سے دورے جھٹکے بھی پڑ سکتے ہیں۔ ناظرین، ہیٹ سٹروک کے رسک فیکٹرز کیا ہیں؟ کن وجوہات کی بنا پہ ہیٹ سٹروک ہوتا ہے؟ آئیے ہم اس کے بارے میں کچھ بات کرتے ہیں۔ اگر موسم گرم ہے، ہوا میں نمی کی مقدار زیادہ ہے، جیسے کہ اب یہ موسم آ رہا ہے اور ہوا نہیں چل رہی، یا آپ جس جگہ پہ موجود ہیں وہاں سے ہوا کا گزر نہیں ہو رہا، یعنی وینٹیلیشن نہیں ہے، ڈائریکٹ سورج کی روشنی یعنی کہ دھوپ آپ کے اوپر پڑ رہی ہے، سائے کے اندر نہیں ہے، تو یہ سارے وہ رسک فیکٹرز ہیں جن کی وجہ سے ہیٹ سٹروک ہو سکتا ہے۔ خصوصاً اگر دھوپ میں گاڑی کھڑی ہو اور اس میں آپ بچے کو بٹھا کر چلے جاتے ہیں اور گاڑی کے شیشے بند ہیں، تو ایسی صورتحال کے اندر گاڑی کے اندر درجہ حرارت بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے، جس کی وجہ سے بچے کو ہیٹ سٹروک ہو سکتا ہے۔ آئیے اب ہم یہ جانتے ہیں کہ ہیٹ سٹروک کا علاج کیسے کیا جاتا ہے۔ اگر کبھی کسی بچے کو یا بڑے کو، کیونکہ عموماً بچے اور بزرگ اس سے متاثر ہوتے ہیں، اگر ہیٹ سٹروک ہو جاتا ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ناظرین، ایسی صورتحال میں ہمیں فوراً مریض کو کسی ٹھنڈی جگہ پہ لے جائیں، سایہ دار جگہ پہ لے جائیں، دھوپ سے اس کو لے کر جائیں۔ اگر وہ ہوش میں ہو تو اس کو پانی پلائیے، اس کی ٹانگیں اوپر کی طرف کر دیجئے تاکہ اس کے جسم میں خون کی جو گردش ہے وہ صحیح طور پہ ہو سکے۔ ہاں، اگر وہ بے ہوش ہو چکا ہے تو اس کے منہ میں کوئی چیز ڈالنے کی کوشش مت کیجیے اور بچے کو فوراً ہاسپٹل لے کر جائیے۔ ایسی صورتحال میں پنکھا چلا دینا، یا اگر کمرے کے اندر اے سی ہے تو اے سی کو چلا دینا، یا برف کے جو پیکس ہوتے ہیں ان کو پاس رکھ دینا ماحول کو ٹھنڈا کرنے کے لیے، یہ بھی خاصا فائدہ مند ثابت ہوتا ہے۔ ناظرین، ہیٹ سٹروک سے بچنے کے لیے اپنے بچوں کو گھر کے اندر رکھیے، تیز دھوپ میں گرمی کے اوقات میں ان کو باہر مت لے کر جائیے۔ اگر ان کو باہر لے کر جانا ہو تو سر کے اوپر ہیٹ یا ٹوپی پہنائیے یا چھتری کا استعمال کیجیے تاکہ سیدھی دھوپ بچے کے اوپر نہ پڑے۔ بچے کو ڈھیلے ڈھالے ہوادار کپڑے پہنائیے، زیادہ تنگ اور موٹے کپڑے بالکل نہ پہنائیے۔ بچے کو وقتاً فوقتاً پانی پلاتے رہیں۔ بعض دفعہ بچے دھوپ میں ہی کھیل رہے ہوتے ہیں اور ان کو پانی پینا یاد بھی نہیں ہوتا، پیاس کا احساس ان کو ہو ہی نہیں رہا ہوتا، اور وہ دھوپ میں ہی کھیلتے جا رہے ہوتے ہیں اور پانی نہیں پی رہے ہوتے۔ انہیں یاد دلا کر انہیں پانی پلاتے رہیے۔ اور اگر بچہ نڈھال پڑ جائے یا بچہ بے ہوش ہو جائے یا اسے کوئی دورے جھٹکے پڑے، اس کا سانس تیز ہو جائے، دل کی دھڑکن تیز ہو جائے، بچے کی طبیعت خراب ہونی شروع ہو جائے، اسے الٹی یا متلی کی کیفیت آنی شروع ہو جائے، ایسی صورتحال میں بچے کو فوراً ڈاکٹر کے پاس قریبی ہاسپٹل میں لے کر جائیے۔ اپنا اور اپنے بچوں کی صحت کا خاص خیال رکھیے۔ ڈاکٹر اسامہ امجد کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ یہ نیک خواتین، یہ نیک خواتین۔
بچوں کی صحت کے متعلق ہم نے سننے کی سعادت حاصل کی، بہت پیاری معلومات آج کے پروگرام میں ہمیں حاصل ہوئی، سوالات کے جوابات بھی ہوئے، اور خواتین کے تعلق سے اسپیشلی ہم نے بہت سی نئی باتیں بھی سیکھنے کی سعادت حاصل کی۔ ہم ناظرین ناظرات کو چاہیے کہ نیک خواتین پروگرام کو پابندی سے دیکھتے رہیں، دوسری خواتین کو بھی اس کی دعوت دیتے رہے، تو انشاءاللہ ہمارے معاشرے میں اس انداز سے بھی ہم نیکی کی دعوت کو عام کرنے میں اپنا حصہ شامل کر سکیں گے۔ اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔